10 سے 12 حکومتی اراکین اپوزیشن کی حفاظتی تحویل میں ہیں۔ بی اے پی اور ایم کیو ایم کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے۔ پرویز الہی کے انٹرویوز نے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ کہتے ہیں حکومت نے بہت دیر کر دی، ایک شخص کو گھبرایا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ 3.5 سال ان کی نیپیز بدلیں، کنٹینر سے نہیں اتریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ اب تو پشاور کی مدد سے بھی بات نہیں بن رہی۔ عمران خان سے کہا تابع داری سے انکار کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر دیتے۔ لیڈز میں معروف فلاحی تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی فنڈ ریزنگ تقریب، مسجد الاقصی کے امام شیخ عمر عبداللہ الکسوانی کی خصوصی شرکت۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن کو کامیابی سے سر انجام دینے پر شرکاء کی جانب سے ٹرسٹ کو خراج تحسین۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں رنگا رنگ میوزک شو نے اوورسیز پاکستانیز کے دل موہ لیے۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا اور گلوکارہ سحر گل نے اپنے خوبصورت گیتوں سے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ شائقین نے شاندار پرفارمنس پر دل کھول کر داد دی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ برطانیہ میں کورونا کی وبا کے دوران اپنی زندگیاں قربان کرنے والے ڈاکٹرز کی یاد میں برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی پروقار تقریب، انتقال کر جانے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 50 ڈاکٹرز کے نام پڑھ کر سنائے گئے، یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے خاتون امیدوار چیری بیسلے کو میدان میں اتار دیا۔ چیری بیسلے کے لیے پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد، رکن کانگریس ایل گرین اور پاکستانی کمیونٹی کے عمائدین کی بھرپور شرکت۔ جرمنی کے شہر ایسن میں اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم کی جانب سے منہاج القرآن کے رہنما ڈاکٹر حسن محی الدین کے اعزاز میں عشائیہ، پاکستانی کمیونٹی اور منہاج القرآن کے کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے فکر انگیز گفتگو، سوالات کا سیشن ہوا۔ ترکی کی استنبول یونیورسٹی میں اردو شاعری کے حوالے سے تربیتی نشست، کراچی سے آئے ڈاکٹر آفتاب مظفر نے آسان اردو عروض اور تختی کے عنوان سے لیکچر دیا۔ شعبہ اردو کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار کی میزبانی میں محفل مشاعرہ بھی سجایا گیا۔ طلباء نے بھرپور داد دی۔ ایکسپو 2020 دبئی کے دوران پاکستانی پویلین میں کشمیر کے رنگ چھا گئے۔ پاکستانی پویلین میں کشمیر گیلری کی لانچنگ تقریب کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان افضال محمود اور راجہ منصور خان تھے۔ کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ لیڈز کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن مکمل ہونے پر تقریب پذیرائی رکھی گئی، جس میں امام مسجد الاقصی شیخ عمر عبداللہ الکسوانی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ٹرسٹ کی فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے دل کھول کر عطیات دیے۔ مزید احوال جانتے ہیں لیڈ سے وقار بابر کی اس رپورٹ میں۔ لیڈز کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں امام مسجد الاقصی شیخ عمر عبداللہ الکسوانی المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبد الرزاق ساجد کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز حمد و نعت سے ہوا۔
इस मौके पर मुकर्ररीन ने अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आंखों के 1.5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल होने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, जबकि ट्रस्ट की इंतजामिया ने भरपूर ताउन और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत को सराहा। तकरीब में इमाम मस्जिद अल अक्सा इमाम शेख उमर अल कसवानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उनका कहना था कि उन्होंने फलस्तीन के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया है और अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किए गए फलाही कामों को अपनी आंखों से देखा है। I know Al Mustafa Welfare Trust many years ago. I came here to this project to help these people. This is will inshallah will help these people who are blind in Pakistan. I hope inshallah everybody trust with Al Mustafa will feel this trust, and Allah would give him barakah and reward him to help these people who need who blind who to come again to see. I am coming from Jerusalem to here by Al Mustafa Welfare Trust, and because inshallah to see two messages. The one to help the people in Pakistan, and the second to visit Al-Aqsa. मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट पर एतमाद करने में लोगों का बेहद मशकूर हूँ और लोगों के इस एतमाद का ही नतीजा है कि हम आज 1.5 लाख लोगों की आंखों के ऑपरेशन करने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह लीड्स में अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का ये चैरिटी इवेंट है जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख लोगों को देखने के काबिल किया है। अल्लाह फजल करम से अंधेपन को हमने ख़त्म किया है। हम लोगों में लाठी तकसीम नहीं कर रहे, लोगों में आंखें तकसीम कर रहे हैं। अंधेपन के खात्मे के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के वो डोनर जिन्होंने हमें डोनेशन दी, जिनकी डोनेशन की वजह से अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट 1,50,000 लोगों तक पहुँची और हमारा अगला टारगेट ये है इस तरह लोग हमसे ताउन करते रहे तो 2024 तक 50,000 लोगों तक पहुँचेंगे और जब 2 लाख कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला अपने डोनर हज़रात को फिर बताएंगे। तकरीब के शुरका ने अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के फलाही सरगर्मियों को सराहते हुए भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। बिलखसूस पाकिस्तान में आंखों का जो नूर है उसको रोशन करने के लिए दिन रात ये तगोदो कर रहे हैं।